اپنے ہاتھوں سے اپنا رزق کمانا یا کوئی کاروبار کرنا ہر انسان کا فریضہ اول ہے۔ چنانچہ سن شعور کو پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذریعہ معاش اختیار کرنے پر غور و فکر کیا۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ اولاد اپنا آباء و اجداد کا موروثی پیشہ اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے خاندانی دستور کے مطابق تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ حضرت ابو طالب کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ اس سلسلے میں وہ اکثر شام جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لمحہ کے لیے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سفر کی تکالیف کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہ کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے اور تجارتی مال کی خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجربہ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اپنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے علاقوں سے مختلف اشیاء صرف اور خوردنی لاتے اور ان کو فروخت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سن بلوغت میں تجارت کے معاملات میں ایک مثالی اخلاق اور کردار پیش کیا۔ صادق اور امین تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے مشہور تھے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی دیانت اور صداقت سے کام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت بحیثیت ایک ایماندار تاجر دور دور تک پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تاجرانہ رویے سے لوگ بے حد متاثر ہوئے، حتیٰ کہ مکہ کی ایک رئیس خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی تجربہ اور دیانتداری سے بڑی متاثر ہوئیں۔ ان کا تجارتی کاروبار بڑا وسیع تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور صداقت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ میرا سامان تجارت فروخت کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں لے جایا کریں، اور جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس کا دگنا معاوضہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کا سامان لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات سے بے حد متاثر ہوا اور واپسی پر حضرت ختیجہ سے بیان فرمایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے پہلے ہی بہت متاثر تھیں، لیکن میسرہ کے کہنے پر اور زیادہ گرویدہ ہو گئیں۔ بعد میں حضرت ختیجہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ شادی کے بعد ان کا سارا تجارتی کاروبار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت نبوی تک بخوبی سر انجام دیا اور بحیثیت ایک ایماندار تاجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہمیشہ اس دھرتی پر شمع ہدایت رہے گا۔ ہم آپ کے خیالات آج کے موضوع پر سننا چاہتے ہیں۔ آپ اس تعلیم کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کرتے ہیں؟ اپنے خیالات نیچے دیے گئے کومنٹس میں شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے اہم ہے اور ہم ہر کومنٹ کو پڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔